یہ کیسا جوڑا ہے؟ بیک لیس؟ وہ کافی دیر سے وہ ڈریس ہاتھ میں اٹھائے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے یہ پہنے۔ جب بھی وہ اس بیک لیس ڈریس کو دیکھتی تو شرم کے مارے اس کے گال حیا سے لال ہو جاتے۔ آج سے پہلے اس نے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے۔ یہ میں کیسے پہنوں؟ مجھے تو اسے پہننے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ امیر زادے بھی نا بہت ہی بے غیرت ہوتے ہیں۔ بھلا کوئی اپنی بیوی کو بھی اس طرح کے کپڑے پہننے کا کہتا ہے اور پارٹیز میں لے کے جانے کا کہتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں عالم شاہ کو کوس رہی تھی۔ اچانک سے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ عالم شاہ کافی دیر سے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے وہ تمام حرف وہ سن چکا تھا۔ وہ اچانک سے پلٹی تو زور سے اس کے سینے پر جا لگی اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ بھی شرٹ لیس تھا۔ حور کی نظریں بے اختیار اس کے کشادہ سینے پر گئیں۔ عالم شاہ بے حد ہینڈسم لڑکا تھا۔ اس کا لمبا قد، چھوٹی چھوٹی شکاری جیسی آنکھیں۔ جب بھی وہ عالم شاہ سے نظریں ملاتی تو اس کے دل میں ایک ہلچل سی ہوتی تھی۔ محسوس ہوتا تھا جیسے عالم شاہ کہیں کا شہزادہ ہو اور اس کا دل صرف اسی کے لیے دھڑک رہا ہو۔ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی ہو؟ وہ اس کے جھکے ہوئے سر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی، حور نے بھرپور ہمت سے جواب دیا تھا۔ وہ اسے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے گھورنے لگا۔ میں تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہا، تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ 5 منٹ کے اندر اندر یہ کپڑے پہن کر باہر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لڑکا ہر طرح سے پرفیکٹ تھا لیکن اس کا یہ انداز حور کو بری طرح سے ڈسٹرب کر دیتا تھا۔ کیا تھا اگر یہ شخص خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی ہوتا؟ وہ بس اتنا ہی سوچ کر رہ گئی۔ میں باہر ہی نہیں آؤں گی، ان کپڑوں میں تو بالکل بھی نہیں آؤں گی۔ میں اس قدر بے شرم نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے آپ سے ہی مخاطب تھی۔ اس کے دوستوں کے سامنے میں یہ لباس پہن کر نہیں جاؤں گی، وہ ایک دم ہی نان سٹاپ شروع ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک بار تو عالم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ حور کو اپنے بازوؤں میں لپیٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اس جذباتی لڑکی کو اب میں کیا ہی بولوں؟ تمہیں کس نے کہا ہے پگلی کہ یہ کپڑے پہن کر تمہیں میرے دوستوں کے سامنے آنا ہے؟ کیا تم نے عالم شاہ کو اتنا بے غیرت سمجھا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ حور خوف کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اسے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر عالم شاہ اور مچلنے لگا۔ عالم شاہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے کو قابو میں نہیں رکھ سک رہا تھا۔ اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اسے ایسی لڑکی بھی ملے گی جس کے ساتھ اسے اتنا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ عالم شاہ اپنے دل میں کہتے ہوئے، اگر اس لڑکی سے پیار نہ ہوتا تو میں اسے اپنے جذبات دکھاتا۔ غصے کے معاملے میں تو میں ویسے ہی بہت سخت ہوں۔ ویسے تو مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا لیکن جب بھی اس حسینہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو عجیب سی بے بسی میں مبتلا ہو جاتا ہوں، مگر مجھے پھر بھی یہ کپڑے نہیں پہننے۔ وہ بہت بے شرموں والا لباس ہے۔ عالم کے لبوں پر ایک دبی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عالم شاہ نے کہا، ویسے ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تم کپڑے نہ بھی پہنو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے یہ سب کہا تھا۔ میں تو بس یہ سب تمہاری سہولت کے لیے بول رہا تھا تاکہ تم کمفرٹیبل رہو۔ حور اس بات کو سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی جبکہ عالم شیطانی نظروں سے اسے گھور رہا تھا کیونکہ اس نے بہت کم عورتوں کو اس طرح سے شرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج وہ اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ ایک لڑکی شرماتی ہوئی بے حد حسین لگتی ہے۔ اب تم کپڑے پہن رہی ہو یا میں تمہیں خود پہناؤں؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا تو حور تیزی سے پیچھے ہو رہی تھی۔ نہیں نہیں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی پہن لوں گی۔ وہ کپڑے اٹھا کر فوراً ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر حور میڈم اپنے واش روم سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی اور عالم شاہ اس کے انتظار میں کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ عالم شاہ کو انتظار کرنا انتہائی زہر لگتا تھا۔ لڑکی، اگر تم 2 منٹ کے اندر اندر باہر نہ نکلی تو میں خود اندر آ جاؤں گا اور تمہیں اس کی سزا بھی دوں گا۔ اور اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ کے اندر ہی رہ گئے تھے
واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ شرماتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم اس کا حسین روپ دیکھ کر اور بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا تھا، جبکہ حور کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ حور کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ عالم اس کی ذہنی کیفیت کو مکمل طور پر سمجھ رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، رکتا کیسے؟ اگلے ہی پل وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ حور زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا ٹکرائی۔ اس کے نرم جسم کو محسوس کرتے ہی عالم اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ پایا۔ اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر حور کے بال کھولے، جو کہ کافی لمبے تھے اور اس کی پوری کمر پر بکھر گئے۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو پیاری لڑکی۔ یہ سب عالم شاہ نے اس کے کان کے قریب جا کر بولا۔ حور بری طرح بے چین ہونے لگی تھی۔ عالم کے ہاتھ مسلسل اس کے پیٹ پر اور کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ دوسری طرف حور اس کے لمس سے گھبرا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو عالم حیران رہ گیا کہ وہ یوں ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے اس سے پہلے کبھی کوئی مرد اس کے نزدیک ہی نہ گیا ہو۔ وہ دوبارہ اس کے کانوں کے قریب جا کر سرگوشی کرنے لگا۔ تمہارا حسن واقعی مجھے پاگل کر رہا ہے۔ وہ ڈریس واقعی بہت چھوٹی تھی۔ حوریہ کے گھٹنے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ ڈریس پہننے پر کبھی بھی آمادہ نہیں تھی، مگر اب عالم کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے اسے وہ کپڑے پہننے ہی پڑے تھے۔ عالم نے کچھ دیر بعد اسے خود سے دور کیا اور تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے حسین وجود کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگا۔ تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی چھوٹی لڑکی؟ یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی جس میں حور کو عالم کی بیوی بننا تھا، اور اس کانٹریکٹ میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا تھا کہ ان دونوں کا ملاپ ہوگا۔ اسے تو بس ظاہری طور پر عالم شاہ کی بیوی کے طور پر پیش کیا جانا تھا، مگر اب عالم شاہ کو اس سے پیار ہو چکا تھا۔ عالم شاہ نے تو اسے آج سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ عالم شاہ کی پہلی نظر کا ہی پیار تھا۔ اب عالم شاہ اسے کسی طور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی اسے کسی طور پیار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ عالم شاہ کو بار بار بتا رہی تھی کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے، آپ یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں کر سکتے، مگر عالم شاہ کو اس کی ہر ایک بات پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کانٹریکٹ میرج ہی صحیح ہے تو شادی ہی نا، اور جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب چپ چاپ بیڈ پر لیٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ حسینہ عالم شاہ کے حواسوں پر چھا چکی تھی، مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی، اور وہ بالکل بھی ٹائم ضائع کیے بغیر اس کا نشہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد عالم شاہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کبھی بھی حوریہ کو نہیں چھوڑے گا۔ بے شک یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی، لیکن اب وہ اسے مکمل طور پر اپنی بیوی مان چکا تھا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ خوف اور بے چینی کے عالم میں تھی۔ کچھ دیر بعد جب عالم شاہ کو ہوش آیا اور عالم شاہ کا نشہ اترا اور اس نے حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا اور حور کو چپ کروانے لگا۔ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو خوبصورت لڑکی؟ دیکھو میں تم سے پیار ہی تو کر رہا ہوں، اور ایک بیوی کو اور کیا ہی چاہیے؟ کیا تمہیں میں پسند نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو بتا دو، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرو، کیونکہ اب میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کسی لڑکی سے پیار ہوا ہے، ورنہ بہت سی لڑکیاں آئی اور گئیں، اس کا تو مجھے حساب بھی نہیں ہے، لیکن تم وہ واحد لڑکی ہو جسے دیکھ کر میرے دل میں کچھ بے چینی ہوئی ہے، اور تم اب تو میری بیوی بھی ہو۔ بے شک یہ ایک کانٹریکٹ میرج ہے، لیکن اب میں تمہیں مکمل طور پر اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں۔ پلیز اس طرح مت رو، چپ کر جاؤ۔ دیکھو اب میں تمہارے بالکل بھی قریب نہیں آؤں گا، میں تمہیں ٹائم دوں گا، جتنا ٹائم تم لینا چاہتی ہو لے لو، مگر اس طرح رو مت۔ عالم شاہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکا تھا۔ اس کے بعد عالم شاہ نے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ حور نے بھی وہاں سے جانے کی کوشش نہیں کی۔ کہیں نہ کہیں حور بھی عالم کو پسند کرنے لگی تھی۔ بے شک وہ پہلی رات کا پیار زبردستی تھا، مگر اب اسے واقعی عالم شاہ سے پیار ہونے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے اور عالم شاہ کے اندر اس نے مثبت تبدیلی دیکھی۔ عالم شاہ جو بات بھی مشکل سے کرتا تھا، اس کا ہر نخرہ اٹھا رہا تھا۔
آج کانٹریکٹ میرج کو 1 سال ہو چکا ہے اور عالم اس کے قریب نہیں آیا۔ حور مکمل طور پر اس کو اپنا چکی ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ حور کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ عالم کو چھوڑ کر جائے۔ انفیکٹ وہ تو اس سے پیار کرنے لگی ہے اور بہت جلد اسے وہ سب بتا دے گی۔